شام کی میٹنگ میں سب بڑے باس کے ساتھ اس میں شامل تھے۔ باس ان کو پلان کے بارے میں بتا کر ان سب کی جانب دیکھنے لگا۔ تو اتنی ٹف ٹریننگ کے پیچھے اصل وجہ یہ تھی؟ وجدان صاحب نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا، اس سب میں ہم بچوں کی جانوں کو مشکل میں کیوں ڈال رہے ہیں، جب ہم لوگ اپنے بہتر آدمیوں اور کمپیوٹر سائنٹسٹس کے ذریعے یہ کام کروا سکتے ہیں؟ عفان نے بحث کرتے ہوئے کہا، جس پر باس نے انہیں گھورا۔ پہلی بات، میں اپنے بچوں کی جان کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ وہاں ان سب کو سیکیورٹی ہر پل فالو کر رہی ہے، بے شک پھر وہ دن کا ٹائم ہو یا رات کا۔ دوسری بات، میں رشین فیملی کو بتانا چاہتا تھا کہ ان کے ایکشنز کا ہم لوگوں نے نوٹس نہیں لیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے، میں نے ان لوگوں کے ساتھ امن کی ڈیل کی ہے۔ اس طرح وہ لوگ پرسکون ہو کر اپنے کام کو اطمینان سے جاری رکھیں گے اور آخر میں بغیر ان کو بھنک لگے ساری انفارمیشن ہمارے پاس ہوگی۔ وہ سخت لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے، آپ کو لگتا ہے ہیر یہ کام اچھے سے کر پائے گی جب سارے کے سارے مشن کا دار و مدار اس پر ہے؟ یاور نے پوچھ کر وہاج کی جانب اپنی انگلی کی۔ پلیز میری بات کا برا مت ماننا، مجھے تمہاری اڈاپٹڈ بیٹی کی صلاحیتوں پر کوئی شک نہیں، وہ جلدی سے بولا، کیونکہ اس کے سامنے اس کی بیٹی کی صلاحیتوں پر سوال اٹھانا بے وقوفی تھی۔ اس کے ایسے کہنے پر وہاج نے نہ میں سر ہلایا، مطلب انہیں اس سوال پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس میں کامیاب ہوگی کیونکہ مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ اس کیمپ کے رپورٹ کے مطابق وہ اس مشن کے لیے بیسٹ ہے۔ باس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، یہ آپ نے بہت پہلے پلان کیا ہوا تھا۔ وہاج کا ہیر کو اڈاپٹ کرنا اور یہاں لانا کوئی اتفاق نہیں تھا، اس سب کے پیچھے آپ تھے، مطلب سب کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وجدان صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ انہوں نے اس کی بات سے متفق ہوتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں آپ نے ہمیں یہاں پلان بتانے کے لیے بلایا ہے، لیکن میں ایک بات صاف بتا دوں، آپ نے بغیر مجھ سے مشورہ لیے میرے بچوں کو دشمنوں کے ایریا میں بھیجا ہے۔ اگر میرے کسی بھی بیٹے کو ہلکی سی بھی خروچ آئی تو میں اعلان جنگ کرتا ہوں، سب ملیا میٹ ہوگا، میں ان کے ملک کو آگ لگا دوں گا، سمجھ آیا؟ وجدان صاحب آگ بگولا ہوتے ہوئے وارن کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میری طرف سے بھی یہی سمجھیں، یاور بھی کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ عفان نے کچھ نہیں کہا اور وہ اپنے بڑے بھائی کی جانب ہاں میں سر ہلا کے وہاں سے نکل گیا۔ میرے بچے میری جان ہیں، اگر کسی کو کچھ ہوا تو تباہی مچے گی، بس اتنا یاد رکھیے گا۔ وہاج صاحب باس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر بولے اور پھر وہ میٹنگ روم سے ہی چلے گئے۔ میرے بابا کے علاوہ اشال میری اکلوتی فیملی ہے، مجھے یقین ہے وہ یہ مشن بہت اچھے سے کرے گی، لیکن اگر اس دوران اس کے بال کو بھی کسی نے غلط نیت سے چھوا تو رشیا نام کے ملک کو دنیا کے نقشے سے مٹا دوں گا۔ باقی گڈ نائٹ، وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ باس کرسی کے ساتھ پشت لگا کر سانس کھینچنے لگے۔ ایسے دمکا رہے ہیں جیسے ان کے بچے چننے مننے کاکے ہیں۔ بھائی نوجوان ہیں، اپنی حفاظت کرنا جانتے ہیں، پتہ نہیں اس عمر میں بھی ان سب کا خون اتنا جوشیلا کیوں ہے۔ وہ ٹیبل سے پانی کی بوتل پکڑ کر منہ سے لگاتے ہوئے بولے، انہیں پتہ تھا ان کے بھائیوں کی جانب سے ایسا ہی کچھ رسپانس آئے گا، لیکن وہ سب بچوں کی ذمہ داری لینے کو تیار تھے کیونکہ انہیں ان سب پر مکمل بھروسہ تھا۔ ان کے مطابق تو 2 ہفتے بعد اصل مزہ شروع ہونے والا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے میم۔ جب وہ پرائیویٹ جیٹ میں آ کر بیٹھ گئی تو کافی ٹائم گزر جانے کے بعد جب جیٹ آسمان سے سرگوشیاں کرنے کی کوشش کرنے لگا، تب ہوسٹس نے ہیر کے پاس جا کر اس کی جانب گلاب کے پھولوں کا بنڈل بڑھاتے ہوئے کہا، جو اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا۔ جب وہ چلی گئی تو وہ انہیں اپنے ناک کے قریب لے جا کر ان کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی، کیونکہ اسے ریڈ روز بہت پسند تھے۔ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر ہی رہی تھی کہ اس نے پھولوں سے ایک چٹ کو نکل کر زمین پر گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے فلاور ایک طرف رکھ کر اسے اٹھا لیا۔ بے شک آسمان گر کر زمین کے ساتھ مل جائے یا ستاروں سے روشنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، لیکن میں تمہیں واپس سے ایک بار پھر سے اپنا بنا کے رہوں گا۔ تمہاری ہر حد خود تک محدود کر دوں گا، تمہاری ہر دھڑکن اور سانس صرف ایک ہی نام پکارے گی، حسام۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ ہیو اے سیف ٹرپ بمبولا، اونلی یورز حسام۔ اس کے الفاظ پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا کیونکہ باس کے مینشن کے بعد آج پہلی بار حسام نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ دیکھتے ہیں حسام وجدان، وہ بار بار اس کے الفاظ ریڈ کرنے کے بعد اسے اپنے پاؤچ میں رکھتے خود سے بولی اور پھر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں جا کر اس نے ایک واز لیا اور اس میں پانی ڈال کر پھولوں کو اس کے اندر رکھ دیا۔ واپس آ کر وہ اپنی سیٹ پر پشت لگا کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس طرف مس پولارڈ،
10 گھنٹوں کے بعد پرائیویٹ جیٹ لینڈ ہوا تو ہیٹ کے باڈی گارڈ نے اسے جیٹ سے باہر جانے والے راستے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ آنکھوں پر گلاسز لگا کر اس کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جیسے ہی اس نے رشیا کی زمین پر قدم رکھے، تازہ ہوا اس کے چہرے سے آ کے ٹکرائی، جس سے لطف اٹھاتے ہوئے وہ اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کے قریب جا کر اس نے محسوس کیا کہ اس کی گاڑی کے پیچھے 7 بلیک کارز موجود ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنی باڈی گارڈ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ایکسکیوز می مس، وہ ناسمجھی سے بولا۔ میرے خیال میں نے بہت صاف اور شفاف الفاظ میں پوچھا ہے، اس لیے بہتر ہے اس کا جواب دو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میرا نام اسکاٹ ہے مس۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ احترام سے سر جھکاتے ہوئے بولا۔ اوکے اسکاٹ، کیا ان سب کارز کا ہمارے ساتھ جانا ضروری ہے؟ وہ گاڑیوں کی لمبی قطار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہ میری طرف سے نہیں ہے میم، اوپر سے آرڈرز ہیں جن کو میں صرف فالو کر رہا ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ ہاں میں سر ہلا کر گاڑی کے اندر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ پاور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ وہ کتنی امیر ہے، تاکہ جاتے ہی لوگوں کی نظروں میں آ جائے۔ ظاہری سی بات ہے، انسان بھلے بولے یا نہ بولے، پیسہ بولتا ہے۔ ایئرپورٹ سے یونی تک کا سفر 20 منٹ تھا۔ جب وہ مخصوص بلڈنگ تک پہنچے تو ہیٹ اس کی خوبصورتی سے بہت زیادہ امپریس ہوئی۔ وہ سوچنے لگی، اگر یہ باہر سے اتنی دلکش ہے تو اندر سے کیسی ہوگی۔ کچھ منٹس کے پروٹوکول کے بعد وہ لوگ عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گئے۔ وہ چمکتی آنکھوں سے عمارت کے اندرونی حصے کو اپنی آنکھوں میں بسانے لگی، جہاں گراؤنڈ میں اسٹوڈنٹس ٹہل رہے تھے یا گروپ کی شکل میں بیٹھے دنیا سے بیگانہ گپ شپ لگا رہے تھے۔ ان کے قہقہے ہوا میں ایسے گونج رہے تھے جیسے کل کا دن کبھی آنا ہی نہ ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ وہاں باسکٹ بال کھیلنے کے لیے بھی گراؤنڈ ہے، جبکہ اس کی دوسری سمت والی بال، فٹ بال، یہاں تک کہ گولف کھیلنے کے لیے بھی خاص اپنی جگہ مخصوص ہے۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی ایک ڈبل گیٹ کے سامنے جا کے رک گئی، جو کہ ہاسٹل تھا۔ ہم پہنچ گئے ہیں مس، لیکن اندر تب جائیں گے جب آپ کی طرف سے حکم جاری ہوگا، اسکاٹ نے ادب سے کہا، جس پر وہ سیٹ کی پشت کے ساتھ اپنا سر لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر اپنے چہرے پر قدرتی تاثرات پیدا کیے، کیونکہ وہ ہیلینا کا کردار نبھانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، جس کا تعلق یوکرائن سے تھا۔ اس نے جب اسکاٹ کو دروازہ کھولنے کی اجازت دی تو وہ بغیر دیر کیے اس کے لیے دروازہ کھول کر اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا، جہاں ایک عورت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ویلکم ٹو مس ایوانیو، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے کہ اس سال آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی، اس عورت نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا تم سچ مچ سال ختم ہونے تک اپنی اتنی ہی خوشی دکھاتی ہو، وہ طنزیہ لہجے میں کہہ کے بغیر اس کا جواب سنے اس کے قریب سے گزر کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جس پر پہلے تو اسکاٹ منہ کھولے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آ کر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ آج کے لیے میں تمہاری گائیڈ ہوں، اس لیے میں تمہیں یونی اور ہاسٹل کا سارا ایریا دکھاؤں گی، وہ عورت اس کے پیچھے لپکتی ہوئی بولی۔ اس کے لیے میرے پاس نقشہ موجود ہے، برائے مہربانی مجھے اکیلا چھوڑ دو، تمہیں نظر نہیں آ رہا میں کافی لمبے سفر سے آئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، وہ اپنی آنکھوں سے گلاسز اتار کر تپے ہوئے لہجے میں بولی۔ سوری مس، لیکن یہ یہاں کا قانون ہے، جب بھی کوئی نیا طالب علم آتا ہے اسے سارا ایریا دکھایا جاتا ہے، تاکہ اسے بعد میں کسی قسم کی دقت۔ تمہیں لگتا ہے میں ان میں سے ہوں جو یہ قانون فالو کرتے ہیں؟ یہ صرف ٹائم ویسٹ ہوتے ہیں، جو کہ میں کرتی نہیں ہوں۔ اب میرے رستے سے ہٹو، مجھے جا کے کچھ دیر ریسٹ کرنا ہے، ہیٹ نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ جیسی آپ کی مرضی مس، لیکن آپ جس طرح بات کر رہی ہیں میں اس کی شکایت پرنسپل کو بھی کر سکتی ہوں، تاکہ وہ آپ سے بذات خود نپٹ سکیں، اس عورت نے اب کی بار سختی سے کہا، جس پر وہ آنکھیں گھما کے اس کی دھمکی کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ اپنے پیچھے اسکاٹ کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی، جو اس کا سامان اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے کوریڈور سے لیفٹ کی جانب ٹرن لیا اور پھر روم نمبر 85 کے پاس جا کے رک گئی۔ اس نے اس میں کارڈ لگا کر ہینڈل گھمایا تو وہ کھل گیا۔ مس، یہ رہے آپ کے بیگز، میں آپ کے دروازے کے پاس نہیں رک سکتا کیونکہ یہ گرلز ہاسٹل ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو مجھے کال کر دیجیے گا، میں بس 5 منٹ کی دوری پر ہوں، اسکاٹ نے دروازے کے پاس اس کا سامان رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے اسکاٹ، تم آرام سے جاؤ، وہ نرمی سے بولی تو وہ شدید حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اپنا سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اسے یہ فیملی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ 1 منٹ میں یہ لوگ اتنے سویٹ ہوتے ہیں، جبکہ دوسرے ہی منٹ میں بالکل زہریلے۔ اسے یہ فیملی عام انسانوں کی کم بائی پولز کی زیادہ لگتی تھی، جیسے ابھی بھی یہ لڑکی کچھ منٹس پہلے کتنی روڈ تھی اور ابھی
کتنی تمیز اور عزت سے بات کر رہی تھی۔ اس کے اتنے شوق ہونے پر ہیر کے لب مسکرائے کیونکہ وہ اس کی حالت سمجھ سکتی تھی۔ اس نے سارا دن اس کے ساتھ گزارا تھا، اس لیے وہ آخر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے نرمی اختیار کر گئی تھی کیونکہ وہ اس کا حقدار تھا۔ اس نے روم میں داخل ہو کر اس سے غور سے دیکھا جہاں کوئن سائز کے 2 بیڈ موجود تھے جن کی سائڈز میں ٹیبل تھے اور ان کے اوپر لیمپ پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ کی ایک سمت دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی روم میٹ پہلے سے اس کمرے میں موجود ہے، لیکن فی الحال وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہیر نے اپنا سامان پکڑا اور اسے سیٹ کرنے لگی تاکہ پھر وہ سکون سے تھوڑی دیر سو سکے۔ 20 منٹ کے بعد جب وہ اپنی سائٹ سیٹ کر کے مطمئن ہو گئی تو وہ فریش ہو کر آ کے اپنے بیڈ پہ لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی روم میٹ کمرے میں داخل ہو گئی، جس پر وہ آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھنے لگی جو کہ پنک کلر کے لباس میں ملبوس تھی۔ سوری تمہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا میری روم میٹ آج آ رہی ہے، وہ نروس ہوتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں، میرا نام ہیلینا ہے۔ اس نے اٹھ کر سیدھے ہو کر بیٹھ کر اس کی جانب اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ہیلو ہیلینا، آئی ایم اینا اسٹیورڈ۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے بولی، تم سے مل کر خوشی ہوئی، امید ہے ہم دونوں ایک ساتھ اچھا وقت گزاریں گے۔ ہیر اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بولی، ہاں ضرور، برا مت ماننا ہیلینا، میں کمرے میں صرف کپڑے بدلنے آئی تھی، تم ریسٹ کر لو، میں کافی لیٹ نائٹ واپس آؤں گی۔ وہ کہہ کر اپنے وارڈروب میں غائب ہو گئی جبکہ ہیر مزے سے اپنے سرانے پر سر رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر گئی کیونکہ وہ بہت تھک چکی تھی، بس سونا چاہتی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے تکیے کے نیچے پڑے موبائل سے سب سے پہلے ٹائم دیکھا جو صبح 10 بجے کا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے رگڑنے کے بعد کمرے کے اطراف میں دیکھنے لگی، لیکن جب اس کی نظر کمرے میں لگے پوسٹرز سے ٹکرائی اسے جھٹکا لگا۔ ساتھ اسے اپنی آنکھیں کھولنے پر پچھتاوا ہوا کیونکہ اس کا کمرہ حسام کے فوٹو البم میں بدل چکا تھا۔ اس نے بیڈ سے اٹھ کر واپس سے سارے کمرے کی جانب اپنی نگاہ گھمائی جہاں صرف حسام اکیلے ہی نہیں بلکہ اشال، حاذق، نبان کے بھی پوسٹرز لگے ہوئے تھے۔ پھر اس کی آنکھیں اپنی روم میٹ پہ جا کے تھمی جو کرسی پہ کھڑی ایک کے بعد ایک رائل بوائز کی فوٹوز دیوار کے ساتھ چپکا رہی تھی۔ واٹ دا ہیل از ہیپننگ ہیئر؟ وہ اپنی روم میٹ کے پاس جا کے پوچھنے لگی، کیا تمہیں نہیں پتا کل کون آ رہا ہے؟ آنا نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی روم میٹ کو کل ہونے والے ایونٹ کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ نہیں، وہ آئی برو اچکا کر بولی جس پہ آنا افسوس سے نامے سے ہلا گئی۔ رائل بوائز کل سے یونی جوائن کر رہے ہیں، ہمیں ان کی آمد کے لیے کچھ اسپیشل کرنا چاہیے، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ پر ہم ان کی آمد پر اسپیشل تیاری کیوں کریں بھائی؟ کیا وہ کسی پرائم منسٹر کی اولاد ہیں؟ ہیر یقین سے کہہ سکتی تھی، اس کے الفاظ پر آنا جیسے دیکھ رہی تھی وہ یقیناً کسی بھی لمحے بے ہوش ہو جائے گی۔ کیا تم پاگل ہو یا بے وقوف ہو؟ دونوں ہی نہیں، ہیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ خیر، رائل بوائز کسی پرائم منسٹر کی اولاد سے بھی بڑھ کے ہیں کیونکہ وہ بذات خود رائلز ہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی حسام کو فیس ٹو فیس دیکھنے کا شدت سے انتظار کیا ہے، میری بہت چاہت تھی میں اسے ایک بار سامنے سے دیکھوں۔ میں نے اس سے متعلق ہر خبر کو سوشل میڈیا پر فالو کیا ہے، مجھے وہ بہت زیادہ پسند ہے ہیلینا، وہ خواب کسی کیفیت میں کہتے ہوئے ہیر کی جانب دیکھنے لگی جو الجھتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم اسے نہیں جانتی؟ آنا اس سے پوچھنے لگی۔ نہیں، میں نے پہلی بار یہ نام سنا ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے صاف الفاظ میں جھوٹ بولا۔ او مائی گاڈ، مطلب تم نے اپنی آدھی زندگی یوں ہی ضائع کر دی؟ پور گرل، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولی جس پر وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی کہ ایسا کیا ہے جو وہ مس کر رہی ہے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہیں اس کے بارے میں ساری انفارمیشن دے دوں گی اور تمہاری ہیلپ بھی کر دوں گی اس کا فین کلب جوائن کرنے میں، وہ اس کے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولی اور ساتھ ہی حسام کی تصویر پکڑ کر دیوار پر چپکانے لگی۔ جب وہ اس کی تصویر لگاتی اس کے منہ سے ایک ہی جملہ نکلتا، ہی از سو ہینڈسم، ہی از سو ہینڈسم، جس پر ہیر اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگ رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا اور اوپر سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا لوگ اس کے اتنے دیوانے کیوں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ اس کی امیری اور حسن ہو، اسی بات کی تو میری روم میٹ نے بھی رٹ لگائی ہوئی ہے، جیسے دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی رہ گیا ہے۔ وہ خود سے بڑبڑا کر واش روم میں گھس گئی تاکہ فریش ہو کر کھانا کھا سکے کیونکہ اس نے کافی وقت سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہاں کا کیفیٹیریا اتنا بڑا تھا کہ ہیر کو ایک پل کے لیے لگا کہ وہ ہی اس میں گم ہو جائے گی کیونکہ وہ لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے تھا۔ وہ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈلوا کر ایک کارنر میں ونڈو کے پاس جا کے بیٹھ گئی۔ تم سچ میں یہ سارے کا سارا کھانا کھا لو گی؟ تمہاری صحت سے لگتا تو نہیں کہ تم اتنا کھاتی ہو؟ شرارت بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو ہیر نے ونڈو سے نظر ہٹا کے
اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھا جو اپنی برائٹ ہیزل آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ وہ آس پاس نظر گھماتے ہوئے بولی، شاید کوئی اور بھی پاس بیٹھا ہو جس سے وہ مخاطب ہو۔ ظاہر سی بات ہے تم سے ہی مخاطب ہوں، تم اپنے علاوہ کوئی اور بیوٹی یہاں دیکھ رہی ہو؟ وہ شوق لہجے میں الٹا اس سے سوال کرنے لگا، واٹ؟ تم خوبصورت ہو لیکن تھوڑی بیوقوف ہو۔ تم شاید مجھے جانتی نہیں ہو لیکن میں صرف بیوٹیفل لڑکیوں کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں۔ وٹ دا ہیل؟ تو کیا خیال ہے تم مجھے اکیلا چھوڑ دو اور جا کر کوئی اور بیوٹی ڈھونڈ لو؟ یہاں بہت سی ہیں، تمہیں ضرور کوئی مل جائے گی، وہ غصے سے بولی، جس پر وہ نام میں سر ہلا کے ہنسنے لگا۔ آئی لائک یو، بائی دا وے، آئی ایم ہنٹر گیروکس، وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کرتے ہوئے بولا۔ ہیر کو وہ رشین نہیں لگا کیونکہ اس کا لہجہ آنا سے بالکل مختلف تھا۔ ویل، آئی ڈونٹ لائک یو، بائی دا وے، آئی ایم ہیلینا ایونور، وہ اس کے ہاتھ کو نظر انداز کرتی دو ٹوک لہجے میں بولی، جس پر وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میرا نہیں خیال میں نے تمہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا انویٹیشن دیا ہے، وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بولی، کیونکہ اس کے پاس بیٹھنا اسے آگ بگولا ہی کر گیا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر کا نظارہ بہت پسند ہے، تم کھانا کھاؤ، میں تنگ نہیں کروں گا، آئی پرومس۔ جب ہیر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، الٹا وہ اسے اپنے سینے پر بازو باندھ کر گھورنے لگی، تو وہ سانس کھینچ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ خیر، میں جا رہا ہوں، تم یہ کھانا کھاؤ اس سے پہلے ٹھنڈا ہو جائے، اور ہاں، اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پھر سے ملیں گے، وہ اسے آنکھ مارتے ہوئے بولا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ جبکہ اس کے جانے کے بعد ہیر دانت پیس کے رہ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھوک بھی ختم ہو گئی، اس لیے بغیر کھائے اپنی کرسی سے اٹھ گئی۔ باقی کا دن ہیر نے اپنے کمرے میں ہی گزارا اور وہ شکر گزار تھی اس دن اس کی روم میٹ نے حسام کا نام لے لے کے اس کا سر نہیں کھایا، لیکن اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا اس لڑکے نے صرف اسی سے بات کیوں کی ہے، جبکہ وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں تھیں۔ ریلیکس ہیر، وہ صرف فلرٹ کر رہا تھا، تم ویسے ہی رائلز کے ساتھ رہ رہ کر شکی ہوتی جا رہی ہو، وہ بس نارمل گفتگو تھی۔ اس کا دماغ اسے سمجھانے لگا، وہ یہاں ہیں، پلیز جلدی چلو، ہمیں ان سے ملنا ہے۔ آنا کی پرجوش آواز ہیر کو خیالوں کی دنیا سے ہوش میں لائی، جو اسے بازو سے کھینچ رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی، ایک منٹ رک جاؤ، کون ہے یہاں؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر ریلیکس کرتے ہوئے بولی، جو اسے باہر کی جانب لے جا رہی تھی۔ حسام یونیک کے گراؤنڈ میں داخل ہو چکا ہے، پلیز جلدی چلو، مجھے فرنٹ پر کھڑے ہونا ہے تاکہ میں اس کو قریب سے دیکھ سکوں، پلیز، ورنہ اور لوگ اس جگہ پہ قبضہ کر جائیں گے، وہ التجائیہ بولی۔ لیکن وہ تو کل آنے والے تھے، آج وہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا وہ ایک دن پہلے کیوں آ گئے ہیں، خیر اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں موجود ہیں۔ قسم سے ہیلینا، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا وہ لوگ آ چکے ہیں، وہ اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب لے جاتے ہوئے خوشی سے بتانے لگی۔ آنا افسوس سے نامے سر ہلا کر اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، جو لوگوں کے ہجوم میں سے رستہ بنا کر آگے بڑھ رہی تھی اور فائنلی سب سے آگے جا کے کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جیسے ہی گاڑیاں گراؤنڈ میں داخل ہونے لگیں، لڑکیوں کی پرجوش آوازیں اور لڑکوں کی سیٹیاں ہیر کے کانوں سے ٹکرائیں، جس پہ وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی اور آنا کے برابر کھڑی ہو کر لاتعداد بلیک کارز کو داخل ہوتے ہوئے دیکھنے لگی، جو کہ اس کے مطابق یقیناً سیکیورٹی کے لیے تھی۔ حسام سب سے پہلے گاڑی سے باہر نکلا، جو بلیک لباس میں نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ اس کے نکلتے ہی ہوا میں شور شرابہ بڑھ گیا، اس کے پیچھے ہی اشال، نبان اور شازم بھی اپنی اپنی کار سے باہر نکل آئے۔ ان سب نے آنکھوں میں گلاسز لگائے ہوئے تھے، ان کے چلنے کا سٹائل ایسا تھا جیسے وہاں کی زمین بھی ان کی ہی غلام ہو۔ ہیر کی نگاہ جیسے ہی شازم سے ٹکرائی، اس کے لب خود بخود مسکرانے لگے۔ اس کی بھی نگاہ جب ہیر سے ٹکرائی تو وہ چلتے ہوئے ہی اسے آنکھ مار کیا، جس پر وہ نام میں سر ہلا کے ہنسنے لگی۔ اس نے اپنے وجود پر کسی اور کی بھی جھلستی ہوئی نگاہوں کو محسوس کیا، وہ سمجھ گئی تھی دیکھنے والا کون ہے، اس لیے اس نے بھی ہمت سے چیلنج کرتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو دنیا کی نظروں سے بیگانہ صرف اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا، جس پر وہ جلدی سے نظریں جھکا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی تاکہ کوئی نوٹس نہ لے۔ اس نے اپنے برابر کھڑی آنا کی طرف دیکھا، جو تمام لڑکوں کو منہ کھولے ایسے دیکھ رہی تھی جسے پتہ نہیں کون سی ہوائی مخلوق اچانک سے یہاں آ گئی ہو اور وہ انہیں دیکھ کر صدمے میں ہو۔ پلیز مائش، اسے کہو مجھ سے شادی کر لے، کتنا پیارا ہے وہ، پلیز، ہیر کی توجہ ایک لڑکی کی آواز نے کھینچی، جو اپنی دوست کا ہاتھ پکڑ کر حسام کو دیکھتے ہوئے التجا کر رہی تھی، جس پر ہیر اسے گھور کے رہ گئی۔ یو آر کریزی، اس کی دوست نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ یار پلیز، یار رکو، میں خود ہی جا کے اسے پرپوز کرتی ہوں، پہلے والی لڑکی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، ساتھ حسام کو دیکھنے لگی جو کہ اسی عورت سے مل رہا تھا جس سے ہیر نے کافی بدتمیزی کی تھی۔ پاگل مت بنو،
उसकी दोस्त उसे पंच मारते हुए बोली, जबकि हीर उन दोनों को अफसोस से देखकर लोगों में से जगह बनाकर अंदर की जानिब बढ़ गई, क्योंकि उसके पास इन फजूल चोंचलों के लिए वक्त नहीं था। ऐसे पागल हो रही हैं लड़कियां जैसे दुनिया में सिर्फ यही एक लड़का रह गया है। इडियट इंसान, वो दांत पीसते हुए कहकर अपने कमरे में दाखिल हो गई। वो अपने कमरे में गई तो मोबाइल पकड़कर गेम खेलने लगी। कुछ देर के बाद उसके मोबाइल में इशाल का मैसेज आया, अपना एयरपीस पहनो, हमें तुम्हारे साथ कुछ प्लान डिस्कस करना है, कुछ प्लान कोड डिस्कस करना है। हीर पैकेज पकड़कर वॉशरूम में चली गई ताकि एहतियात से उसमें से निकाल कर अपने कान में लगा सके। वो बिल्कुल छोटा सा था, जो कि ना होने के बराबर था। उसने ध्यान से उसे अपने कान में लगाया तो उसे लगाने के बाद उसे किसी किस्म की उलझन महसूस नहीं हुई। अचानक से इशाल की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो खौफ से उछली, क्योंकि आवाज़ काफ़ी तेज़ थी। उसने दिल पे हाथ रखकर खुद को संभाला और फिर जल्दी से वॉल्यूम को कम किया। आर यू ओके हीर? इशाल ने फिक्रमंदी से पूछा। या, वो दो टोक लहजे में बोली, जिस पर इशाल सांस खींच के रह गई। मतलब वो अभी भी उससे नाराज़ है, इसलिए ऐसा ठंडा रवैया उसके साथ इख्तियार कर रही है। ओके, कल से तुम यूनी में मसाइब पैदा करना शुरू कर दोगी। मैंने इस यूनी में काफ़ी रिसर्च की है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन टारगेट ढूंढ लिया है। अनाया ग्रीस, उसका ताल्लुक इंग्लैंड से है, काफ़ी डरी सहमी सी बच्ची है। तुम आराम से उससे उलझ सकती हो, बस उसे इतना टॉर्चर ज़रूर करना कि वो अपनी शिकायत प्रिंसिपल ऑफिस तक ले जाए, ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी किसी कमज़ोर को अपना निशाना नहीं बनाऊंगी। अगर तुम चाहती हो मैं किसी से उलझूँ तो मेरे लिए मेरे लेवल का बंदा ढूंढो, ऐसे कोई डरे सहमे लोग नहीं। ओके मिस इशाल रॉयल, जाओ और जाके नया टारगेट ढूंढो, वो मजबूत लहजे में बोली। हीर, मुझे पहले ही उसे ढूंढने में 2 हफ्ते लग चुके हैं, इसलिए फ़िलहाल उसी से काम चला लो, क्योंकि इतने कम टाइम में मैं तुम्हें कोई और शिकार कैसे ढूंढ के दे सकती हूँ। इशाल ने दांत पीसते हुए कहा। वो मेरा दर्द सर नहीं है इशाल, मैं यहाँ अपने काम करने आई हूँ। प्लान बनाना तुम्हारा काम है, लेकिन इस पे अमल मेरी मर्ज़ी से होगा। अब मुझे डरे सहमे लोगों पर जुल्म करना नहीं पसंद तो नहीं पसंद, जाकर नया टारगेट ढूंढो। हीर ने सर्द लहजे में कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इशाल ने अपने कान से एयरपीस निकालकर गुस्से से कॉफ़ी टेबल पर पटक दिया। क्या हुआ? शाजिम ने सेब का बाइट लेते हुए पूछा। अगर तुम्हारी बहन का यही रवैया रहा ना तो उसके साथ काम करना नामुमकिन है। पता नहीं कौन सी भटकती आत्मा आ गई है उसके वजूद में आजकल। क्या हो गया है, कुछ बताओ तो। वो आईब्रो उचका के बोला। वो एक इंतहाई ज़िद्दी लड़की है, कसम से मिशन ख़त्म होने तक वो मुझे पागल कर देगी। उसने मेरे ढूंढे हुए टारगेट को नुकसान पहुंचाने से इनकार कर दिया है। कह रही है वो अपने से कमज़ोर पर जुल्म नहीं करेगी। भला अब मैं एक दिन में उसे नया टारगेट कहाँ से ला के दूँ? यहाँ कौन से मेरे खाला मामू के बेटे हैं जो मदद कर देंगे? वो जिद होती हुई जो मुँह में आया कहने लगी। हमें तुम अपने खाला मामू के बेटे ही समझ लो, वैसे करना क्या है? शाजिब ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि हसाम जो दीवार के साथ पुश्त लगाए खड़ा था वो आगे बढ़कर इशाल के करीब आया। अपना एयरपीस पकड़ाओ मुझे, वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर संजीदगी से बोला। इशाल कुछ पल हिचकिचाते हुए उसकी गुस्से से भरी आंखों में देखने लगी। उसने उसे समझाना चाहा कि वो खुद ही हैंडल कर लेगी, मगर जैसे ही उसकी आंखों ने सर्द मोहरी का लिबादा ओढ़ा, उसने ना चाहते हुए भी बगैर कुछ कहे एयरपीस उसकी तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि वो जानती थी हसाम को जीत से कितनी मोहब्बत है और ऐसे मिशन में रुकावटें वो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह, ये तो गुस्से से आग बगोला हो रहा है। जो उसका शिकार बनने वाला है, अल्लाह उसके हाल पर रहम करे। एरिक ने अपना हाथ दुआ के लिए उठाते हुए कहा। हसाम हीर से बात करने वाला है, क्या वो उसे हर्ट करेगा? शाजिम परेशानी से कहने लगा। नहीं, वो उसे कभी हर्ट नहीं करेगा, रिलैक्स रहो। इशाल ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। हसाम एयरपीस अपने कान में लगाकर बालकनी में आ गया था कि हीर का थोड़ा दिमाग दुरुस्त कर सके, उसे बता सके कि उनकी दुनिया में जो ऑर्डर्स जारी होते हैं वो सिर्फ मानने के लिए होते हैं, इनकार की चॉइस नहीं होती। वो उसका नंबर डायल करके उसके उठाने का इंतज़ार करने लगा, जो कि दूसरी बेल पर ही उठा भी लिया गया था। हेलो, कौन? वो जो सख्त लहजे में बात करने का सोच रहा था, इतने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखों को बंद कर गया। जो भी है जवाब दो, वरना मैं ये कॉल बंद कर रही हूँ। उसके लहजे पर हसाम के चेहरे पर मुझी का खेज मुस्कुराहट बिखरी। क्यों इतनी जल्दी भूल गई हो बेम्बोला? वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता हुआ बोला, जिस पर हीर बौखलाई, क्योंकि वो उसकी तरफ से कॉल की तवक्को हरगिज़ नहीं कर रही थी। क्या चाहते हो? ये एयरपीस सिर्फ मिशन के मुतालिक है। अगर इस हवाले से बात करनी है तो मोस्ट वेलकम, अगर नहीं तो तुम्हें मुझे यहाँ कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हीर ने बहादुरी से कहा। लेकिन जैसे ही हसाम का कहकहा उसके कानों से टकराया, उसकी बहादुरी खिड़की का रास्ता पकड़ के छू मंतर हो गई।
खैर, मैंने तुम्हें कुछ कानून समझाने के लिए ही कॉल की है। पहली बात तो ये कि जब कॉल चल रही हो तो सामने वाले की मुकम्मल बात सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट करना बेवकूफ़ी है। दूसरी बात, तुम अपने एयरपीस को हमेशा एक्टिवेट रखो, क्योंकि कब इमरजेंसी पड़ जाए कुछ खबर नहीं होती। लेकिन आप मैडम इसे बंद करके बैठी थी। जिम्मेदारी उठाना तो बहुत आसान काम है, मज़ा तो तब है जब कोई निभा कर भी दिखाए। इतनी इंसल्ट पर हीर के गाल शर्मिंदगी से दहकने लगे। मैं इशाल से बात करने के बाद वापस से पहनना भूल गई थी। उसने कमज़ोर सा एहतजाज किया। आइंदा ये गलती ना हो, और इशाल ने तुम्हें जो कहा है वो करो। मैं इसमें तुम्हारी मनमानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम यहाँ अपना मिशन मुकम्मल करने आई हो, बेहतर है उसमें अपने पसंदीदा कानून बनाकर लापरवाही ना बरतो। मेरी बात समझ आई? उसके करख लहजे में कहने पर हीर ने खुश्क सा कहा लगाया। क्या चाह रहे हो, मैं ये जवाब दूँ? जी सर, आपकी फर्माबरदार शागिर्द बनकर? नहीं हसाम वशतान, तुम यहाँ गलती पर हो। मैं ऐसा नहीं करूँगी। कुछ खुदा का खौफ करो, मैं किसी कमज़ोर पर सितम कैसे कर सकती हूँ? मैं नहीं करूँगी, वो तपे हुए लहजे में बोली। मेरी बात समझ आई? आखिर में वो उसके कहे अल्फाज दोहराती तंजिया लहजे में बोली, जिस पर हसाम अपने लबों पर दांत रखकर अपना कहकहा रोकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो उस पर रोक डालने की कोशिश कर रही थी और ये चीज़ हसाम को काफ़ी लुत्फानंदोज़ होने वाली कर रही थी। बस बात ख़त्म। जब सामने से काफ़ी देर तक जवाब नहीं आया तो वो बेसब्री से बोली, नहीं, अभी ख़त्म नहीं हुई स्वीट हार्ट। बेशक तुम्हारी जान हम लोगों के लिए बहुत कीमती है, लेकिन जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से करो। अगर इसमें नाफरमानी हुई तो मेरी जान, मेरा नहीं ख्याल तुम्हें उसके नताइज पसंद आएंगे। बहुत भारी कीमत तुम्हें अदा करनी पड़ेगी, ट्रस्ट मी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो बेयकीनी से पूछने लगी। नॉट एट ऑल, बस कुछ चीज़ें तुम्हें समझा रहा हूँ जो फ्यूचर में तुम्हारे काम आएंगी। उसके अल्फाज पर वो कुछ पल खामोश रही। बस यही कहना था या कुछ और भी? वह हिम्मत से बोली, आज के लिए बस इतना ही। ओके मिस्टर, फिर अल्लाह हाफिज़, वो कहकर कॉल बंद कर गई और अपना सर हाथों में लेके बैठ गई। जबकि हसाम ने एयरपीस निकाल कर पास पड़ी कुर्सी पर फेंक दिया, क्योंकि वो जानता था हीर असूलों वाली लड़की है और ये मिशन उन दोनों के दरमियान फासले मज़ीद बढ़ा देगा, क्योंकि उसे हर सूरत सिर्फ जीत से गर्ज है, जो कैसे भी मिले। जबकि हीर ऐसा कतई नहीं सोचती। खुद नाप तोल कर चलने वाली लड़की है, जबकि वो सरफिरा इंसान, अपने रास्ते खुद बनाने का आदी। हीर की आंखों से आंसू निकलने के लिए बेताब होने लगे, मगर उसने उन्हें बहने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी। हसाम ने अभी जिस तरह उससे बात की थी, उसे पक्का यकीन हो गया था उसकी उन लोगों के सामने कोई औकात नहीं है। अगर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम नहीं करेगी तो ऐसे ही उसके प्यारों की जान के हवाले से उसे धमका कर काम निकलवाएंगे। अब उसे बुरी लड़की बनने पर भी पछतावा होने लगा। वो कैसे सरेआम किसी की बगैर वजह की तस्लील कर सकती थी? हसाम, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ माना और बदले में तुम मुझे क्या दे रहे हो? ये सब? वो अपनी आंखों से निकलते आंसुओं की जानिब इशारा करते हुए बोली, जो बिना उसकी इजाज़त लिए बह रहे थे। कितनी जल्दी थी, तुम जैसे पत्थर के साथ दिल लगा बैठी थी। सोचा था कि बदले में तुम भी मुझे अपने दिल में सजा के रखोगे। कितनी बेवकूफ़ थी ना। जिसके पास दिल ही ना हो वो भला कब रखते दिलों में। माफिया के लोगों के पास कब से दिल होने लगे हैं। ये लोग तो सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों के सीनों को चाक करना जानते हैं। बेरहम। वो अपने आंसुओं को बेदर्दी से साफ करते हुए खुद से बुड़बुड़ाई, हैरीना, हैरीना। आना ने उसके बाजू को हिलाते हुए कहा तो वो ट्रांस से बाहर निकली। तुम रो रही हो? क्या हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। वैसे ही शायद नींद की वजह से आंखें सुर्ख हो रही हैं। उसने होश में आकर कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे ये तो कोई मामूली सी बात थी। वो उसकी बात से मुत्तफिक तो नहीं थी, लेकिन उसने मज़ीद कुरेदा नहीं। तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलवाया गया है। उन लोगों ने तुमसे रब्ता करने की कोशिश की, मगर नंबर बंद जा रहा था, इसीलिए मेरे हाथों पैगाम भेजा है। ओके, मैं जाती हूँ, वो कहकर वॉशरूम की जानिब बढ़ गई ताकि फ़्रेश हो सके। जब वो ऑफिस के करीब पहुंची तो प्रिंसिपल की सेक्रेटरी ने उसे अंदर दाखिल होने से मना किया, जिसका नाम कैरी था। उसने बताया कि अभी वो किसी पेपर वर्क में बिज़ी हैं और वो उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले गई। हीर उसके ऑफिस का बारीकी से मुआयना करने लगी। क्या पता फ्यूचर में इससे भी कोई फ़ायदा मिल जाए। 10 मिनट के बाद उसने खुद को प्रिंसिपल के ऑफिस में पाया, जहाँ वो कुर्सी पर बैठकर अपने 40 साल के प्रिंसिपल के सामने रूबरू थी। उसने नहीं सोचा था कि यहाँ का प्रिंसिपल यंग होगा। उसे ये था कि कोई बूढ़ा आदमी होगा जिसका पेट निकला होगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। हेलो मिस एवानियो, मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक रेस्ट अच्छे से कर लिया होगा। मैं ये मीटिंग मॉर्निंग में रखने का सोचा हुआ था, लेकिन आप काफ़ी लंबे सफ़र से आई थी, बस इसी वजह से फिर पोस्टपोन करके इस वक्त पर रख ली। वो नरमी से बोले, शुक्रिया सर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। वो एहतराम से बोली,
کیونکہ اس کا ضمیر اجازت نہیں دے رہا تھا کہ سامنے والا اتنی عزت سے بات کرے تو وہ اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کل میرے پاس آپ کے روڈ رویے کے بارے میں شکایت پہنچی ہے کہ آپ نے ہماری ٹور گائیڈ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اس کے ساتھ مکمل یونی اور ہاسٹل کا راؤنڈ لینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کی بات پر بھروسہ ہے، لیکن میں آپ کی طرف کی سٹوری بھی سننا چاہتا ہوں۔ جب آپ کو اس کے الفاظ پہ بھروسہ ہے تو اس وقت میں یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہوں؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں پہلی والی نرمی پل میں سنجیدگی میں تبدیل ہو گئی۔ تمہاری پاسٹ رپورٹ سے مجھے اندازہ ہے کہ تم کافی روڈ قسم کی لڑکی ہو جو ہر جگہ مشکلات پیدا کرتی ہے۔ تمہاری پرانی یونی میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، یہ سب یہاں نہیں چلے گا۔ بہتر ہے تم خود کو ٹھیک کر لو، ورنہ وہ اسے وارن کرتے باقی الفاظ درمیان میں ہی چھوڑ گئے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ آپ مجھے یہاں سے نکال دو گے؟ یہ کوشش کر کے تو دیکھیں، اس کے نتائج آپ کو فیس نہ کرنے پڑیں تو میرا نام بھی ہیلینا ایوانیو نہیں ہے۔ وہ خالی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی ایک لفظ چبا کر بولی، جس پر پرنسپل اپنی مٹھیاں بار بار بند اور کھولتے ہوئے خود کے غصے کو کم کرنے لگے۔ میرا تمہیں یہی مشورہ ہے، اپنے آپ میں بہتری لاؤ، ورنہ تمہیں ایکسپیل کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاؤں گا۔ باقی ہماری ملاقات اس سیمسٹر میں ہوتی رہے گی، ابھی تم جا سکتی ہو۔ وہ پر اعتماد لہجے میں اسے باہر کی جانب جاتے رستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ ہیر نے باہر نکلنے سے پہلے اس آفس میں موجود ہر چیز کو اچھے سے اپنے دماغ میں بٹھا لیا تھا۔ آفس چیئر کے سامنے ٹیبل موجود تھا جس پر کمپیوٹر، پرنٹر اور کچھ فائلز پڑی ہوئی تھیں۔ پرنسپل کے بالکل پیچھے 3 کیبنٹ تھے جن میں ہیر کے اندازے کے مطابق لازمی ضروری فائلز پڑی ہوں گی، جبکہ لیفٹ جانب کارنر میں 2 صوفے اور ان کے درمیان ایک کافی ٹیبل موجود تھا۔ وہ آفس سے نکل کر گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئی تاکہ تازہ ہوا محسوس کر سکے۔ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ جو سکون سے دور لڑکوں کو فٹ بال کھیلتے دیکھ رہی تھی، اچانک سے جانی پہچانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ پلیز یہ وہ نہ ہو۔ تم یہاں کیوں آئی ہو ہنٹر؟ جب اس نے اس کی موجودگی اپنے برابر محسوس کی تو پرتپش لہجے میں سام نہیں دیکھتے ہوئے بولی، مجھے لگا کوئی بہت اداس ہے، اس لیے بس تھوڑا سا خوش کرنے چلا آیا، کیونکہ اداس لوگ مجھ سے دیکھے نہیں جاتے نا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، میری بات سنو ہنٹر، میرا بات چیت کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ یہاں سے۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، تم جانتی ہو ہیلینا، میں یہاں ہوں ہمیشہ تمہارے لیے، تمہیں جب بھی ضرورت ہو تو مجھے اپنے آس پاس ہی پاؤ گی۔ اگر تم کچھ کہنا چاہتی ہو تو آرام سے کہو، میں بغیر تمہیں جج کیے سب سنوں گا۔ مجھے بتاؤ کیا چیز تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ میں تمہیں یوں اداس نہیں دیکھ سکتا کیونکہ تم مجھے اپنے کسی بہت اسپیشل کی یاد دلاتی ہو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بولنے لگا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اسی اسپیشل انسان کے پاس، میرا وقت کیوں برباد کر رہے ہو؟ وہ تلخی سے بولی، لیکن جیسے ہی ہنٹر کے چہرے پر اس نے ہرٹ ہونے کے تاثرات دیکھے تو ایک پل کے لیے اس کو برا لگا، لیکن پھر وہ اپنے خیال کو جھٹک گئی۔ جب باقی سب لوگوں نے اس کے احساسات کا مذاق بنا کے رکھ چھوڑا ہوا ہے تو وہ بھی دوسروں کی فیلنگز کی کیوں پرواہ کرے؟ کاش میں اس کے پاس جا سکتا، لیکن وہ تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ ہیٹ پریشانی سے اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی۔ اس سے بھی برے طریقے سے کیا میرا دن ختم ہو سکتا تھا؟ ہیر آنکھیں بند کر کے اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی جو کسی بھی لمحے پھٹنے والا تھا، کیونکہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی مگر آنا کا منہ بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس لیے تنگ آ کر وہ اٹھ کر اپنے بیڈ پہ بیٹھ گئی اور اسے گھورنے لگی، لیکن وہ نظر انداز کر کے مسلسل بولتی رہی، یار تم ذرا ٹھہر کے بات کرو گی؟ آخر کار مجھے سمجھ میں تو آئے تم کہہ کیا رہی ہو؟ ہیر نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ ہلاتے ہوئے اس کی تقریر کو رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں پتہ ہے آج صبح میں ایڈمنسٹریشن آفس گئی اور پتہ ہے وہاں کیا ہوا؟ آنا نے چہکتے ہوئے اس سے پوچھا، یہی کہ ہم دونوں کو ایکسپیل کر دیا گیا ہے، ہیر نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ ہیلینا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، جس پہ ہیر آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ تمہارے تکے اتنے خراب ہیں تو میں تمہیں خود ہی بتا دیتی ہوں، ہم دونوں کی کلاسز ایک ہی ہیں، جبکہ ہمارے 2 لیکچرز حسام کے ساتھ ہیں۔ قسم سے یہ سال بہت دھماکے دار ہونے والا ہے، وہ پرجوش لہجے میں بتانے لگی، جس پر ہیر لمبا سانس کھینچ کے واپس سے بیڈ پہ لیٹ گئی اور اپنے چہرے کے اوپر تکیہ رکھ لیا۔ یا اللہ بس تیرا ہی سہارا ہے اب تو، وہ خود سے بڑبڑا کے رہ گئی۔ اٹھ جاؤ یار، اور کتنا سونا ہے؟ اگر تم نہیں اٹھی تو ہم اپنے پہلے لیکچر کے لیے لیٹ ہو جائیں گے، آنا نے کہہ کر اس کے اوپر سے لحاف کھینچ دیا، جس پر ہیر نے اپنی کروٹ بدل کر کلاک کی جانب دیکھا جو 8:45 بجا رہی تھی، تو اسے آنا کی بات درست لگی کیونکہ ان کی پہلی کلاس 9:30 پر تھی۔ اس نے تقریباً 10 بار اپنے موبائل میں موجود لڑکی کی جانب دیکھا جس کی تصویر اسے اشال نے بھیجی تھی۔
اس کا ہرگز دل اسے ہرٹ کرنے کا نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ تصویر سے ہی کافی معصوم اور ڈری سہمی سی لگ رہی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل اپنی سائڈ پاکٹ میں پٹک دیا اور نیکسٹ کلاس کی جانب بڑھ گئی جس میں رائلز بھی موجود تھے۔ وہ کلاس میں داخل ہو کر جا کے پہلی لائن کی آخری سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ تبھی اس کی نگاہ انایا گریس سے ٹکرائی جو کہ اس کا ٹارگٹ تھی۔ وہ سر جھکائے سیدھا جا کے پروفیسر کے ڈیسک کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ہیڈ نے اٹھ کر اپنے قدم اس کی جانب بڑھانا شروع کر دیے تاکہ اپنے وکٹم کی پرسنالٹی کو قریب سے جان سکے۔ ہائے، وہ اس کے پاس جا کر سرد لہجے میں بولی۔ ہیلو، انایا نے نروس ہوتے ہوئے کہا، جس پر ہیڈ اپنی مٹھیاں سختی سے بند کر گئی کیونکہ وہ اتنی پیاری اور سیدھی سی تھی کہ اس کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا وہ اس سے تلخ لہجے میں بات کرے۔ اس نے نظر گھما کر اشال کی طرف دیکھا جو کہ التجائیہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ افسوس سے سر نہ میں ہلا کے رہ گئی۔ مس ایوانیو، کیا ادھر کچھ مسئلہ چل رہا ہے؟ حاذق کی آواز نے ہیڈ کی توجہ اپنی جانب کھینچی۔ اسی پل اس کے ذہن میں ایک نیا پلان آ سمایا جس کی وجہ سے اس نے اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائی۔ نہیں، یہاں کچھ بھی پرابلم نہیں چل رہی، وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی جس پہ حاذق کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی ضرور کچھ گڑبڑ کرنے والی ہے۔ پھر میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ لیں تاکہ ہم اپنی کلاس شروع کر سکیں، اس نے ڈیسک کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ آپ اپنا مشورہ اپنے پاس ہی رکھیں اور اپنی کلاس شروع کروائیں۔ ابھی میں کسی کام میں مصروف ہوں، جب ہو جائے گا تب اپنی کلاس جوائن کر لوں گی، وہ انایا کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے بولی جو کہ خوف سے ہلکا ہلکا کپکپا رہی تھی۔ ہاں تو ہم لوگ کدھر تھے؟ اوہ، یاد آیا، ابھی تو صرف ہائے بولا تھا اور مسٹر کھڑوس نے آ کر ٹوک دیا۔ خیر تم بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پیار سے پوچھنے لگی۔ جب انایا صرف ڈرتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو ہیڈ نے پرتپش نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے سوال پوچھا ہے، جب میں سوال کروں تو سامنے والے بندے پر جواب دینا لازم ہو جاتا ہے۔ اس نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پہ مارتے ہوئے اسے وارن کیا جس پر وہ خوف سے اچھلی۔ انف از انف، تم نے اپنی حد کراس کر دی ہے مس ایوانیو، آپ میرے پیچھے آئیے، حاذق دو ٹوک لہجے میں کہہ کے کلاس سے نکل گیا جبکہ ہیڈ بھی اپنے چہرے پر فتح یابی کی مسکراہٹ سجا کر اس کے پیچھے پیچھے بڑھ گئی جبکہ پوری کلاس حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ اب کیا؟ جب وہ دونوں کارنر میں پہنچ گئے تو ہیڈ اس کی کولڈ بلوئش آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، یہ سب کیا تھا؟ تم نے اصل پلان فالو کیوں نہیں کیا؟ وہ غصے سے گرایا۔ میرے خیال میں پروفیسر کی انسلٹ کرنا زیادہ بیسٹ اور اچھی وجہ تھی پرنسپل کے آفس میں شکایت لے جانے کی، اور میں نے بس وہی کیا ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی جس پر حاذق نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تاکہ اپنے غصے کو قابو میں کر سکے۔ پھر وہ بغیر کچھ مزید کہے اسے ساتھ لے کے پرنسپل کے آفس کی جانب چل پڑا جہاں اس نے 2 بار دستک دی اور مسٹر ہیریسن کی اجازت ملتے ہی اسے ساتھ لیے اندر داخل ہو گیا۔ گڈ مارننگ مسٹر حاذق، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو پہلے دن ہی کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے، انہوں نے حاذق کے ساتھ ہیڈ کو آفس میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اتنی صبح آپ کو پریشان کرنے کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہیلینا نے جو کیا ہے اس کو نظر انداز کرنا مطلب اس کی بدتمیزی کو بڑھاوا دینے والا کام ہے جو کہ میں ہرگز نہیں چاہتا، حاذق نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، آپ اس بارے میں مجھ سے بات کر سکتے ہیں، مسٹر ہیریسن نے ایک پین اور نوٹ بک پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا میں آپ سے اس بارے میں باہر جا کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ ایکچولی میں نہیں چاہتا ہماری گفتگو مس ایوانیو بھی سنیں، وہ پہلے ہی ایسی ہیں، پتہ نہیں پھر کیسی ہو جائیں گی، حاذق نے انہیں مشورہ دیا جس پر وہ سرہاں میں ہلا کر اس کے ساتھ باہر چلے گئے۔ حاذق نے آفس سے نکلنے سے پہلے کان کی جانب اشارہ کیا۔ ہیڈ نے اس کے اشارے کو سمجھتے ہوئے جلدی سے اپنے کان میں ایئر پیس لگایا۔ جیسے ہی آفس کا دروازہ بند ہو گیا وہ پھرتی سے کمپیوٹر کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کیونکہ کمپیوٹر پہلے ہی چلا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے یونیورسٹی سسٹم کو لاگ ان کیا اور وہاں سے کسی غیر معمولی چیز کو ڈھونڈنے لگی۔ 10 منٹ کے بعد جب اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو اسے یقین ہو گیا کہ مافیا سے متعلق یہاں کسی فائل کا ہونا بالکل بکواس آئیڈیا ہے۔ اوکے، میرے خیال میں ہمیں اس بار اسے وارننگ دے کر جانے دینا چاہیے مسٹر حاذق، نیکسٹ ٹائم ایسا ہوا تو ہم اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ اوکے ناؤ ایکسکیوز می، مجھے اپنے آفس جانا ہے۔ ہیڈ کے کانوں سے پرنسپل کی آواز ٹکرائی جس کی وجہ سے اس کے چلتے ہاتھ کی بورڈ پر تھمے۔ نہیں پلیز، ابھی نہیں، مجھے کچھ منٹس کی ابھی ضرورت ہے، وہ ہوش میں آ کر کی بورڈ پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہیڈ نے ان کی نئے ٹاپک پر بات چیت کو اگنور کر کے مکمل فوکس کمپیوٹر پہ کیا اور اپنی پاکٹ سے فلیش ڈرائیو نکالی تاکہ اس میں ایک فائل کو شیئر کر سکے۔ کیونکہ اس کا عجیب و غریب نام ہونے کی وجہ سے وہ اسے مشکوک لگ رہی تھی، لیکن سامنے ونڈو پر ابھرتے الفاظ دیکھ کر اس نے کمپیوٹر کو مختلف القابات سے نوازا کیونکہ وہاں لکھا ہوا تھا انٹر پاس ورڈ۔
اس نے رینڈم بٹن دبا کر پاسورڈ کھولنا چاہا مگر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اوکے، اب مجھے واپس اپنی کلاس میں جانا چاہیے۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کا اتنا وقت ضائع کیا۔ ہیر کو ایئر پیس کے ذریعے حاضق کی آواز سنائی دی جس پر اس نے جلدی سے سبھی اوپن ہوئے ٹیپ کو بند کیا، اور جس وقت مسٹر ہیریسن آفس میں داخل ہوئے وہ اپنی جگہ پر بیٹھی بوریت کے ساتھ اپنی انگلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کیونکہ مسٹر حاضق کے کہنے پر میں تمہیں صرف وربلی وارننگ دے رہا ہوں، لیکن میری تم سے نصیحت ہے کہ اپنے برتاؤ پر غور و فکر کرو۔ وہ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے بولے۔ آر یو ڈن؟ ہیر نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا جس پر وہ سرخ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہیلینا نامی لڑکی اس قدر انا پرست ہو سکتی ہے۔ ہاں مس ایوانیو، آئی ایم ڈن۔ تم واپس اپنی کلاس میں جا سکتی ہو، وہ دانت پیستے ہوئے بولے کیونکہ وہ کافی امیر تھی، ویسے بھی جس کا پیسہ اس کا راج۔ ہیر نے نظر گھما کر سارے آفس میں دیکھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر وہاں موجود 2 کیمروں سے ٹکرائی اس کے چہرے کی رنگت اڑی، کیونکہ انہیں ان کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ ایک کیمرہ آفس کے ڈیسک کے بالکل اوپر تھا جبکہ دوسرا آفس کے دروازے کے پاس تھا۔ از سم تھنگ رانگ مس ہیلینا؟ مسٹر ہیریسن نے ہیر کے دروازے کے قریب رکے قدموں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں سر، وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ کلاس میں پہنچ کر اس نے اپنی پرانی سیٹ سنبھالی، لیکن خوف سے ابھی بھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی جیسے ہی پرنسپل صاحب کے سامنے اس کی اصلیت آ گئی وہ پکا مرے گی۔ وہ اپنی پشت پر لوگوں کی نگاہوں کو محسوس کر سکتی تھی لیکن اس نے سب کو اگنور کیا، لیکن حسام کی نگاہوں کی تپش کو وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی جو اس کی روح تک کو جھلسا رہی تھی، لیکن اس نے بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ وہ اسے اپنا ہارا ہوا چہرہ دکھا کر مطمئن ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیا آپ کچھ منٹس کے لیے رک سکتی ہیں مس ایوانیو؟ جب سبھی بچے کلاس ختم ہونے پر باہر نکلنے لگے تو حاذق نے کہا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلا کر اپنی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ تو پھر تمہیں کیا ملا؟ جب تمام بچے چلے گئے تو اس نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایک فائل نے میری توجہ کھینچی تھی لیکن میں اسے کاپی نہیں کر پائی کیونکہ اس کے لیے پاسورڈ کی ضرورت تھی۔ اس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے ہیکنگ کی ضرورت ہے جو میں کر لوں گی۔ گڈ، شکر ہے کوئی سرا تو ہمارے ہاتھ آیا۔ تم رات میں واپس آفس آؤ گی اور اپنا یہ کام مکمل کرو گی۔ حاذق نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ یہاں کوئی مذاق چل رہا ہے؟ مسٹر ہیریسن کو شاید اب تک میرے بارے میں پتہ بھی چل چکا ہوگا، شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا، لیکن وہاں پر 2 کیمرے بھی موجود تھے۔ اس کی فکر مت کرو، تم جیسے ہی آفس سے نکلی ہماری ٹیکنالوجی کے لڑکے سائمن نے ساری فوٹیج ڈیلیٹ کر دی تھی، بس وہی چھوڑی ہے جہاں تم اچھی بچی بن کے کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہو۔ حاذق نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اور ادھر میں سوچ رہی تھی روم میں واپس جا کے اپنے بیگ تیار کروں کیونکہ کسی بھی پل یہاں سے نکالے جانے کا حکم آ سکتا ہے۔ اس کے الفاظ پر حاذق کا کہا ہوا میں گونجا۔ یہ اپنے نیکسٹ پروفیسر کو دے دینا اور کہنا میں نے دیا ہے۔ کچھ پل بعد جب اس کی ہنسی قابو میں آ گئی تو اس نے اس کی جانب ایک کاغذ کے ٹکڑے کو بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ تھام کر اپنی نیکسٹ ہسٹری کی کلاس لینے چلی گئی۔ لنچ کی بریک میں وہ آنا کے ساتھ کیفیٹیریا کی جانب بڑھ گئی۔ ہیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آنا اگر میس کام کا میجر سبجیکٹ رکھے تو وہ لازمی بہت اچھی رپورٹر یا اینکر بن سکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ اس کی کبھی نہ رکنے والی زبان اور دوسری اس کا تجسس اور تیسری اس کی ذہانت چیزوں اور انسانوں کو پرکھنے کی۔ آنا شوق سے ہیر کی پلیٹ کی جانب دیکھنے لگی کیونکہ وہاں پیزے کی 3 سلائس اور 7 کوک موجود تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ ہیر نے آئی برو اچکا کر اپنی دوست سے پوچھا جو صدمے سے کھڑی تھی۔ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں۔ تم اتنا جنک فوڈ کیسے کھا سکتی ہو؟ وہ ہوش میں آ کر اس کے برابر چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ منہ سے 2 لفظی جواب دے کر وہ ٹیبل پر اپنی پلیٹ رکھ کر کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ویری فنی، وہ اس کے بازو پر پنچ مارتے ہوئے بولی۔ تمہاری صحت خراب ہو جائے گی اس لیے کہہ رہی تھی۔ وہ مزید بولی، ارے یار پیزا تو اپنی جان ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تم ٹینشن نہ لو، ویسے بھی میرا موڈ بہت خراب ہے اور اس وقت یہی میری مدد کر سکتا ہے۔ وہ سلائس کا ایک بائٹ لیتے ہوئے بولی۔ جب آنا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے سلائس سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا جو کھوئی ہوئی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ہیر نے بھی اپنا رخ اس طرف کیا جہاں اس کی آنکھیں گولڈن بلیش آنکھوں سے ٹکرائیں۔ حسام باقی سب رائلز کے ساتھ سامنے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب حسام نے اپنی آنکھوں کا رخ تبدیل نہیں کیا تو وہ بھی بغیر پلکے جھپکے اس کی طرف ہی دیکھنے لگی کیونکہ ویسے بھی اسے ایسے جی بھر کر دیکھے مدت سی ہو گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے کچھ تلاشنے لگی، شاید کچھ بہت خاص سا مل جائے، مگر اس کی آنکھیں خالی تھیں۔ ہیر، تم بھی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ پتھر دل انسان ہے، ایسے ایموشنز کو چھپانے میں مہارت رکھتا ہے، تمہیں اپنے جذبات کی خاک بھنک لگنے دے گا۔ وہ جو خود سے سوچ رہی تھی اس کی توجہ اپنے برابر میں کرسی کی آواز نے کھینچی۔
کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں لیڈیز؟ ہنٹر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ہیر آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ ابھی وہ انکار کرنے ہی والی تھی، آنا نے ہاں میں سر ہلا کے بیٹھنے کی پرمیشن دے دی، جس پہ وہ اسے گھور کے رہ گئی۔ تو پھر آج کا دن کیسا رہا؟ ہنٹر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ہیلینا کے پروفیسر سے پنگا لینے سے پہلے تک کا بہت اچھا رہا تھا۔ ہیر ان دونوں کی باتوں کو اگنور کر کے دھیان سے پیزا کھانے لگی۔ اگر کبھی اس سے کوئی سوال کیا جاتا تو وہ مختصر سا جواب دے دیتی، کیونکہ اسے ان کی گپ شپ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اوپر سے حسام کی نگاہوں کی تپش وہ ابھی بھی اپنے وجود پر محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اسے بھڑکانے کا کام وہ بالکل نہیں کرنے والی تھی۔ وہ کون ہے؟ جیسے ہی ہنٹر کے برابر بیٹھا حسام نے اپنے گروپ ممبر سے پوچھا۔ جیسے ہی ہنٹر ہیر کے برابر بیٹھا، حسام نے اپنے گروپ ممبر سے پوچھا، ہنٹر، اس کی ہماری ساتھ 3 کلاسز ہوتی ہیں، اشال نے چاکلیٹ ملک شیک کا گھونٹ بھرتے ہوئے بتایا۔ اور اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا، بس اتنی ہی اس کے بارے میں جانکاری ہے، باقی اس کی فائل خالی ہے۔ اس نے کندھے اچکائے۔ یہ میری بہن کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے پھر؟ شاذم نے ہنٹر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، شاید وہ اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں نے اسے پہلے بھی ایک دن ہیر کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ تم اس کے بارے میں اتنی غیر معمولی طور پر بات کیوں کر رہی ہو، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہیں؟ حسام نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ لڑکا صرف اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کوئی غلط ارادہ نہیں ہے اس کا۔ تو ہم اس میں مداخلت کیوں کریں؟ یہ ہیر کی لائف ہے، اسے اس کے حساب سے جینے دو۔ اشال جھنجھلاتے ہوئے بولی، نہیں، وہ صرف اس کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوا بلکہ فلرٹ کر رہا ہے، باسٹرڈ۔ وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے ہنٹر کو دیکھتے ہوئے گرایا اور اٹھ کر ہیر کے ٹیبل کی جانب بڑھنے لگا تاکہ اس لڑکے کو سبق سکھا سکے۔ وہاں بیٹھی لڑکی کا تعلق کس سے ہے؟ اس سے پہلے وہ اس ٹیبل کی جانب چلا جاتا، اشال جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر سائڈ پہ لے گئی۔ حسام، نہیں پلیز، لوگ یہاں نہیں جانتے ہیر کا تعلق ہم سے ہے۔ اگر تم نے یہ بے وقوفی کی تو یہ نیوز ہمارے مشن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی۔ پلیز اپنی جالوسی کو سائڈ پہ رکھو۔ ویسے بھی ہیر کو ابھی تھوڑی سپیس کی ضرورت ہے، برائے مہربانی اسے دو، ورنہ سب مزید خراب ہوگا۔ یوں اچانک تماشا بنانے پر وہ تم سے مزید نفرت کرنے لگے گی۔ اسے واپس سے جیتنے کی کوشش کرو، فضول کے سین نہ کریٹ کرو۔ وہ سنجیدگی سے بولی، جس پر وہ نہ میں سر ہلا کر اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹک کر کیفیٹیریا سے نکل گیا، کیونکہ اسے یقین تھا اگر وہ 2 پل یہاں مزید رکا تو وہ اس ہنٹر نامی شخص کا وجود اس دنیا سے ختم کر دے گا۔ اشال کو خوشی تھی، آج کا پہلا دن پرسکون طریقے سے گزر گیا ہے۔ اس کی دل سے خواہش تھی یہ مشن جلد سے جلد ختم ہو، کیونکہ وہ کسی کا پبلکلی خون ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سب ڈائننگ ایریا میں آ جاؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ حاسق کی اناؤنسمنٹ پر سب ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئے، جہاں حاسق نے انہیں پرنسپل کے آفس میں ہونے والے عمل کے بارے میں بتایا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایرک نے پوچھا۔ ہیر کو واپس آفس میں جا کر وہ فائل ہیک کر کے حاصل کرنی ہے، اور یہ کام آج رات ہی ہوگا، اشال نے نتیجہ اخذ کیا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، ہم ہیر کو ادھر اکیلے نہیں بھیج سکتے، کوئی اور بھی اس کے ساتھ جائے گا، کیونکہ ہم اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں جاؤں گا اس کے ساتھ، حاسق کے سنجیدگی سے کہنے پر حسام بغیر دیر کیے فوری بولا، اوکے، جتنی جلدی اس کے بارے میں پتہ چلے گا اتنی آسانی سے ہم اس مشن کے آخری حصے کی طرف بڑھیں گے، اس لیے سبھی تیار رہیں، آج کی رات بہت ضروری ہے۔ شاذم کی بات پر سبھی نے ہاں میں سر ہلایا۔ 50 منٹ کے بعد وہ لوگ ایک مکمل پلان بنا چکے تھے، جس کے بارے میں اشال نے ہیر کو انفارم کر دیا تھا، جبکہ حسام بھی اپنے دماغ کو مکمل طور پر پرسکون کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی ذہنی ٹینشن کو اپنی جیت کے درمیان حائل ہوتا بالکل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہیر نے خاموشی سے بیڈ سے اتر کر اپنے قدم روم سے باہر کی جانب لیے، جہاں اس کی دوست سوئی ہوئی تھی۔ پکڑے جانے کے خوف سے اس کی دھڑکنیں الگ شور مچا رہی تھیں۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی اس نے لمبا سا سانس کھینچا اور خود کو پرسکون کر کے پرنسپل کے آفس کی جانب جانے لگی۔ اس نے دل میں 1000 بار اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے اس کو اتنی زبردست میموری سے نوازا تھا، کیونکہ وہ بغیر کسی مشقت کے کچھ دیر بعد پرنسپل کے آفس کے باہر کھڑی تھی، جہاں کچھ ہی پلوں بعد حسام آ گیا تھا۔ حسام دروازے کا لاک کھول کر اسے اپنے ساتھ لیے آفس میں داخل ہو گیا، جہاں ہیر نے بغیر دیر کیے جلدی سے کرسی پہ بیٹھ کر کمپیوٹر آن کیا اور اس پر اپنی انگلیاں مہارت سے چلانے لگی۔ اینی لک؟ 1 گھنٹے کے بعد اپنے موبائل سے نگاہ ہٹا کر حسام نے اس سے پوچھا، جس پر ہیر نے مایوسی سے نہ میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سائمن کی گھبرائی ہوئی آواز حسام کے ایئر پیس سے ٹکرائی، نکلو یہاں سے نکلو، پرنسپل 2 منٹ میں آفس کے اندر موجود ہوگا، یا پھر کہیں چھپ جاؤ۔ تم نے مجھے پہلے انفارم کیوں نہیں کیا؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا، وہ اچانک سے کدھر سے ٹپک پڑا، اس نے ابھی رائٹ سائڈ پہ ٹرن لیا ہے، 1 منٹ میں آفس پہ موجود ہوگا، پلیز وہاں سے غائب ہو جاؤ تم دونوں، وہ التجائیہ بولا۔ ہیر، تمام فائلز بند کر کے کمپیوٹر کو آف کرو، اس نے
ہیر کے پاس جا کے حکمیہ لہجے میں کہا، لیکن میں تو بس تقریباً فائل ہیک کرنے ہی والی تھی۔ وہ منمنائی، پرنسپل 2 قدم کی دوری پہ ہے، یا تو تم کمپیوٹر بند کرو یا پھر ہم دونوں کے پکڑے جانے کا انتظار کرو، چوائس تمہاری ہے۔ جب مسٹر ہیریسن نے آفس کا دروازہ کھولا تو وہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لائٹس کا بٹن دبایا اور پھر اپنے ڈیسک کی جانب بڑھ گئے، جہاں انہوں نے ٹیبل پر پڑی فائلز میں سے کچھ سرچ کرنے کے بعد دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ریڈ پین نکال کر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن پھر وہ اچانک سے رکے اور اٹھ کر کیبنٹ کی جانب بڑھ گئے۔ انہوں نے اسے کھول کر اس میں سے ایک ریڈ فائل نکالی اور اپنی ایک نگاہ تمام روم کی طرف گھمائی۔ ہیر جو کیبنٹ کے پیچھے کھڑی تھی وہ اللہ سے دعا کرنے لگی کہ وہ غلطی سے بھی ان دونوں کی طرف نہ دیکھیں۔ وہ ان دونوں کے اتنے قریب کھڑے تھے کہ وہ آرام سے ان کی چلتی سانسوں کی آواز سن سکتے تھے۔ جب وہ اس جگہ سے ہٹ کر واپس کرسی پہ بیٹھ کے اپنا کام کرنے لگے تو ہیر نے سکون بھری سانس لی۔ اگر اسے اس پل حسام نے نہ پکڑا ہوتا تو وہ یقیناً گھبراہٹ سے زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد پرنسپل نے اپنی ضرورت کی چیزوں کو ہاتھ میں پکڑا اور آفس سے نکل گئے۔ ہیر جو حسام کی باہوں کا سہارا لیے تب سے کھڑی تھی، پرنسپل کے نکلتے ہی اس نے حسام کا ہاتھ توڑ کر باہر نکلنا چاہا، مگر وہ اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کر کے اس کا رخ اپنی جانب کر گیا۔ حسام چھوڑو مجھے، وہ اس کی گولڈن بلوئش آنکھوں میں دیکھتی ہوئی غصے سے بولی۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ وہ جا چکے ہیں، مجھے یہاں سے نکل کے اپنا کام مکمل کرنا ہے تاکہ پھر میں جا کے سکون سے سو سکوں۔ اس نے اسے وجہ دی۔ یہ ہنٹر کون ہے جس کے ساتھ تم آج کل نظر آ رہی ہو؟ وہ اسے بغیر چھوڑے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہیر کو اس کے لہجے میں جلن صاف محسوس ہوئی، اس لیے اس نے جان بوجھ کے اسے کچھ دیر کے لیے ستانا چاہا۔ اس کا تعلق فرانس سے ہے، اسی سال اس نے بھی ایڈمیشن لیا ہے۔ اس کے ساتھ وقت گزار کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بہت مزاقیہ ہے اور اس کا سینس آف ہیومر بھی بہت کمال ہے، اور اس سب سے ہٹ کر وہ بہت ہینڈسم اور اٹریکٹیو ہے۔ سب لڑکیوں کا خواب کوئی بھی لڑکی اس کی آرام سے دیوانی ہو جائے۔ ہیر، اس نے اس کی کمر پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے وارن کیا۔ تم نے سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا۔ اب یہ میری سر درد نہیں ہے، تمہیں وہ جواب پسند آتا ہے یا نہیں؟ وہ کمر میں اٹھتے درد کو نظر انداز کر کے 2 ٹوک لہجے میں بولی۔ تمہیں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا ہے نا؟ کیا خیال ہے میں اس کے چہرے کا نقشہ ہی بدل دوں یا سامنے کے 1-2 دانت توڑ دوں؟ وہ تلخ لہجے میں پوچھنے لگا۔ تم ایسی جرات ہرگز نہیں کرو گے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی اور ڈیسک کی جانب بڑھ گئی۔ آزما کے دیکھ لینا، میں تمہیں بتا رہا ہوں، آئندہ میں تمہیں اس لڑکے کے آس پاس نہ دیکھوں، سمجھ آئی میری بات؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر خود کی جانب کھینچتا ہوا بولا، جس پر وہ آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ اگر تمہیں یہ کرنے میں اتنی دقت ہو رہی ہے تو میں مسٹر ہیریسن کو کہہ کے اس کی کلاسز ہی بدلوا دیتا ہوں تاکہ اس کا تمہارے ساتھ ایک بھی لیکچر نہ ہو۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے حسام، وہ میرا دوست ہے اور یہ میری لائف ہے جسے میں تمہیں کنٹرول نہیں کرنے دوں گی۔ جیسے میرا دل کرے گا میں ویسے اس سے بات کروں گی۔ اس نے اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری لائف کنٹرول نہیں کر رہا، تمہیں صرف بے وقوفی کرنے سے روک رہا ہوں۔ وہ تمہیں صرف ایک دوست کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ تم سے دوستی سے زیادہ کچھ رشتہ چاہتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں بھی یہی چاہتی ہوں، تم سے علیحدگی کے بعد میں اس کے ساتھ ریلیشن میں آنا چاہتی ہوں۔ ویسے بھی مجھے وہ بہت پسند۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، حسام اس کی کمر کو چھوڑ کر اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ گیا اور اپنی سرد نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جس پہ ہیر نے خوف سے اپنا تھوک نگلا۔ میں اس پر رحم کھا رہا تھا جو میری غلطی تھی۔ شاید اسی پل مجھے اس کا قتل کر دینا چاہیے تھا، شاید تب میں تمہارے منہ سے اتنی بکواس نہ سنتا۔ وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولنے لگا۔ پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ اگر کسی غیر نے اس پہ ذرا سا بھی حق جتایا تو اس کی سانسیں چھیننے میں 2 پل نہیں لگاؤں گا۔ اس لیے سنبھل کے اپنے الفاظ استعمال کرو، ورنہ تمہارے الفاظ کسی دوسرے کی جان پر بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے دھمکانے پر وہ آنکھ بگولا ہو کے رہ گئی۔ حسام وہ صرف دوست ہے اور کچھ نہیں، اس لیے یہ دھمکیاں دینا بند کرو۔ دوسری بات، اگر تم نے کسی میرے اپنے کو ہرٹ کیا تو مطلب تم مجھے ہرٹ کرو گے، جو کہ تم پہلے ہی بہت کر چکے ہو۔ امید ہے مزید کرنے کی خواہش نہیں ہوگی، یا پھر ابھی بھی ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی، جس پہ اس کی گرفت اس کے بالوں پر ہلکی ہوئی، اور پھر اس نے اس کے بال چھوڑ دیے اور لمبا سانس کھینچ کر خود کو پرسکون کر کے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیر، اس نے قریب ہو کر اس کے چہرے کو نرمی سے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جس پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ وہ اس سامنے کھڑے انسان کے اچانک بدلتے رویے سے بہت کنفیوز تھی، جیسے ابھی کچھ لمحے پہلے قتل کرنے والا تھا اور ابھی اس قدر مخملی لہجہ۔ مجھے نہیں پسند وہ تمہارے قریب آئے۔ وہ کیا، میں کسی بھی نامحرم کو تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا۔
خون کھولنے لگتا ہے میرا. اگر تم چاہتی ہو میں اسے کوئی نقصان نہ پہنچاؤں تو اس سے دور رہو, ٹھیک ہے؟ وہ محبت پاش لہجے میں کہہ کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا. اس سے پہلے وہ کچھ رسپانس دیتی اچانک سے کسی نے آفس کا دروازہ کھول کر لائٹس جلا دی, جس کا فائدہ اٹھا کر وہ جلدی سے حسام سے 2 قدم دور ہوئی اور خوف سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی. لیکن وہاں حاذق کو کھڑا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی. حاذق گلا کھنکار کر ان دونوں کی طرف بڑھ گیا. قریب جا کر اس نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پھر نام میں سر ہلا کے رہ گیا. سیریسلی؟ ہم لوگ تقریباً 20 منٹ سے تم دونوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کوئی جواب نہیں. آخر مسئلہ کیا ہے تم دونوں کے ساتھ؟ وہ ان دونوں کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں سرگوشی نما بولا. ہیر کے گال شرمندگی سے دہکنے لگے مگر وہ خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ کر اپنا بچا ہوا کام مکمل کرنے لگی, جبکہ حسام نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا. ہم لوگ بس یقین دہانی کر رہے تھے پرنسپل صاحب کہیں واپس نہ آ جائیں. وہ کچھ سیکنڈز کے بعد بولا, جس پہ حاذق نے آئی برو اچکایا کیونکہ اسے اس کی کہیں بات پہ بالکل یقین نہیں تھا. لیکن فی الحال کے لیے اس نے اس ٹاپک کو جانے دیا. تم سسٹم کو ہیک کر کے فائل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہو یا نہیں؟ اس نے اپنا رخ ہیر کی طرف کرتے ہوئے کہا. ہاں بس ہو گیا ہے, اب صرف ہمیں فائل کو کاپی کرنا ہے, پھر کام ختم. ٹھیک ہے, میں یہاں ہی تم دونوں کے پاس رک رہا ہوں تاکہ کام جلدی ہو سکے. وہ پاس پڑے صوفے پہ بیٹھتا ہوا بولا. ہو گیا ہے. 10 منٹ کے بعد ہیر کی پرجوش آواز نے ان دونوں کی توجہ کھینچی. فائنلی. لیکن اس فائل میں ایسا کیا ہے ذرا بتاؤ؟ حسام نے کاؤچ سے اٹھتے ہوئے پوچھا. اس میں جو موجود ہے اسے کمپیوٹر لینگویج میں خفیہ رکھا گیا ہے, لیکن فکر مت کرو, میں جلد ہی اس کا مطلب آپ لوگوں کو بتا دوں گی. یہ کام جلدی ختم کرنے کی کوشش کرو. ٹینشن نہیں لے حاذق, میں صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس پر کام کروں گی. وہ آفس چیئر سے اٹھتے ہوئے بولی. گڈ پرفارمنس ہیر. اوکے اب نکلتا ہوں, گڈ نائٹ. وہ کہہ کر حسام کی طرف پلٹا. جاؤ ہیر کو اس کے روم تک چھوڑاؤ, وہ کہہ کے دروازے کی طرف بڑھ گیا. او ہاں جلدی آ جانا, میں ساری رات گاڑی میں بیٹھ کر تمہارا انتظار نہیں کرنے والا, ویسے بھی صبح کلاس ہے تم دونوں کی. وہ آنکھ مار کر وہاں سے چلا گیا. شکریہ میرے ساتھ یہاں تک آنے کے لیے. جب وہ اپنے روم کے دروازے تک پہنچ گئی تو اس نے پلٹ کر حسام کی طرف دیکھتے ہوئے مشکور لہجے میں کہا, جو پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کافی پیارا لگ رہا تھا. جب تک زندگی ہے تب تک یہ سفر ہمیشہ یوں ہی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, اس لیے شکریہ مت کہو. وہ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں میں بساتے ہوئے بولا, جس پر وہ اپنا سر نہ میں ہلا کے اپنے روم کا دروازہ کھولنے لگی. اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی حسام نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا, جس کی وجہ سے وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی. میں سیریس ہوں ہیر, میں نہیں چاہتا تم ہنٹر کے ساتھ کسی قسم کی دوستی رکھو. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا. اور میں بھی سیریس ہوں حسام, میری لائف میری مرضی. وہ بھی اپنی رٹی رٹائی سی لائن کہنے لگی. اوکے میں بولا, جیسی تمہاری مرضی, لیکن میں تمہیں وارن کیا ہے, یہ بات مت بھولنا. وہ کہہ کر اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ گیا, جس پر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. حسام تم. اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر نہ میں سر ہلانے لگا. اب بس جا کے سو جاؤ, گڈ نائٹ میں بولا. وہ اس کے کان میں سرگوشی نما کہہ کر اس کے کان کی لو چوم کر وہاں سے چلا گیا, جبکہ وہ حیا اور غصے سے لال گلابی ہوتی دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئی. جہاں آنا گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی, وہ بھی جا کے اپنے بستر میں لیٹ گئی. آنکھیں بند کرتے ہی گولڈن بلوئش آنکھوں والا لڑکا اس کی نگاہوں میں آ سمایا, جس پر وہ جھنجھلا کے رہ گئی. آئی ہیٹ یو, وہ زیر لب کہہ کر سونے کی کوشش کرنے لگی. ڈیم اسٹوپڈ پروگرام. وہ لیپ ٹاپ کو سائڈ پر پٹکتے ہوئے بولی, جس پہ آنا نے اپنے کان سے ہیڈ فونس نکال کر نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا. کیا ہوا ہے؟ وہ الجھتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی. کچھ نہیں, بس اس پروگرام نے جھنجھلا کے رکھ دیا ہے مجھے. میں اتنی کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ بدتمیز حل ہی نہیں ہو رہا. وہ اپنا سر ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولی. او مائی گاڈ, کوئی اسائنمنٹ ملی تھی؟ وہ خوف زدہ ہوتے ہوئے پوچھنے لگی, کیونکہ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ کسی پروفیسر نے آج کوئی اسائنمنٹ دی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, میں بس ویسے ہی میتھ اور کمپیوٹر سائنس کا ایکسٹرا کام کر رہی ہوں. ہیر کے کہنے پر وہ آئی برو اچکا کے اس کی طرف دیکھنے لگی. کیا تم سیریس ہو؟ پہلے ہی تم ہماری کلاس کی لائق 5 بچی ہو جس کا A+ آرام سے آ جائے گا, اور کیا اب آئنسٹائن بننے کا ارادہ ہے؟ یار میں بس ٹائم پاس کے لیے زیادہ کام کر رہی ہوں. وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی, جبکہ اس کا دماغ چلانے لگا کہ میں ایک مسٹری حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مسلسل ناکام ہو رہا ہوں. ہیر کو پرنسپل کے آفس سے فائل حاصل کیے 2 ہفتے ہو چکے تھے, لیکن وہ کمپیوٹر لینگویج کو حل نہیں کر پائی تھی. اس نے اس سلسلے میں سائمن سے بھی مدد لینی چاہی تھی, لیکن اسے بھی اس بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. جبکہ حاذق سے بھی کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کرنے کو کہا تھا, لیکن اس نے فوری منع کر دیا کہ وہ اس نازک انفارمیشن کے سلسلے میں کسی تھرڈ پارٹی پر یقین نہیں کر سکتے. تم ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کی بجائے میرے ساتھ چلو.
آنا نے اپنے بیڈ سے اتر کر وارڈروب کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کہا، کیا میں جان سکتی ہوں تم مجھے کہاں لے جانے والی ہو؟ ہیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ وہ جواب دینے کی بجائے اپنی ڈریس وارڈروب سے نکال کر زمین پہ پھینکنے لگی۔ جب اسے اپنا پسندیدہ لباس ملا تو اس نے مطمئن ہو کر اپنی دوست کی طرف دیکھا جو شوق سے اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اٹھ جاؤ ہیلینا، اگر تم ایسے ہی بیٹھی رہی تو پارٹی شروع ہو کے ختم بھی ہو جائے گی۔ وہ زمین پر پڑے اپنے کپڑوں کو الماری میں واپس رکھتے ہوئے بولی، پارٹی؟ میں بھلا پارٹی پر کیوں جاؤں گی؟ ویسے بھی پتہ نہیں وہاں کون لوگ ہوں گے اور مجھے کسی نے وہاں بلایا بھی نہیں ہے۔ ایکچولی ہم دونوں ہی انوائٹیڈ ہیں۔ میں آج ہنٹر سے ملی تھی، وہ لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، بس اسی لیے اس نے پارٹی دی ہے جس میں ہمیں بھی بلایا ہے۔ پارٹی رات 10 بجے شروع ہوگی اور 9 بج بھی چکے ہیں، اس لیے جلدی سے اٹھ جاؤ۔ وہ میک اپ کے سامان کو اپنی کبرڈ سے نکالتے ہوئے بولی، جس پہ ہیر نے پہلے تو احتجاج کرنا چاہا مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر اپنے لیے کوئی اچھا سا لباس سرچ کرنے لگی۔ ایک بلیک ڈریس اسے کافی پسند آیا جو اس کے وجود کو ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ پارٹی کی مناسبت سے بھی بیسٹ تھا، تو اس نے وہ آنا کو دکھایا، جس پر اس نے تھمز اپ کیا تو وہ جلدی سے چینج کرنے واش روم میں چلی گئی۔ 1 گھنٹے کے بعد دونوں لڑکیاں پارٹی پر جانے کے لیے بالکل تیار تھیں۔ ہیر نے بلیک ڈریس کے ساتھ ہائی ہیل پہنی تھی، ساتھ لائٹ میک اپ کر کے اپنے لبوں کو ریڈ لپسٹک سے سجایا تھا اور اپنے بالوں کو ڈیڈ اسٹریٹ کر کے کمر پر ہی کھلا جوڑ دیا تھا، جبکہ آنا اس کے بالکل الٹ تھی۔ اس کا لباس شارٹ میں تھا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا، جبکہ اس نے اپنے بالوں کو کرل کیا ہوا تھا، جبکہ میک اپ میں اس نے اپنی آنکھوں کو ڈارک آئی شیڈ سے سجایا تھا اور اس کے ہونٹوں پر بلڈ ریڈ لپسٹک لگی ہوئی تھی۔ واو، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ہیر نے اسے سراہتے ہوئے کہا۔ تم بھی کسی حسینہ سے کم نہیں لگ رہی مس بیوٹی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جاتے ہوئے بولی۔ کیا تم ڈرائیو کرنے والی ہو؟ ہاں، میری گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے، ہم دونوں اسی پہ جائیں گے، آنا پارکنگ سائٹ کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہنے لگی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، ہوپ دیٹ یو لائکڈ اٹ۔ بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.